ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، شرک کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر شروع نہیں ہوتا۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک شرک ہمیشہ اللہ کو مانتے ہوئے ہی شروع ہوا ہے۔ حضرت آدم کے بعد 1000 سال تک اس دھرتی پر صرف ایک ہی دین تھا۔ ہر انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، نہ کوئی آئیڈل ورشپ تھی، نہ گریو ورشپ، اور نہ ہی کوئی شرک۔ لیکن حضرت نوح سے پہلے اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک تھے، وہ اللہ کے بہت قریب تھے۔ ان میں سے 5 کے نام اللہ نے قرآن میں بھی مینشن کیے ہیں۔ اور جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈالی، یہ لوگ اللہ کے بہت قریبی تھے تو کیوں نہ ان کی یاد میں ان کی مورتیاں بنا لی جائیں تاکہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں اللہ کی یاد آئے۔ لوگوں نے اسی نیت سے مورتیاں بنا لی، لیکن وقت گزرا، ایک نئی جنریشن آئی، اور نئی جنریشن کو اتنا ہی پتا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے بہت خاص بندے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر ہم ان کے تھرو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا اور ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہیں سے دھیرے دھیرے پوری قوم شرک میں ڈوب گئی۔ جو مورتیاں صرف اللہ کی یاد دلانے کے لیے تھیں، اب وہی مورتیاں معبود بنا لی گئیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں آئیڈل ورشپ پھیل گئی اور شرک عام ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا شرک کو مٹانے کے لیے اور توحید کو قائم کرنے کے لیے، اور جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ اور آج بھی وہی سب دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے بہت خاص ہیں، اگر ہم ان کے تھرو اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ یاد رکھو، شرک کبھی ایک دن میں شروع نہیں ہوتا۔ جب ہم عبادت اور عزت کی باؤنڈریز بھول جاتے ہیں تبھی شرک شروع ہوتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھے کہ وہ اسے نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اور اگر مرنے سے پہلے اس نے اللہ کے سامنے سچی توبہ نہیں کی تو بے شک اللہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار رکھتا ہے، ایسا عذاب جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔